بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابھی بلا تاخیر خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں زینت القراء، قاری قرآن، بہترین عالم دین جناب قاری المقری قاری اسامہ عبید حافظہ اللہ تعالی، وہ اپنے خوبصورت انداز میں آپ کو واعظ فرماتے ہیں۔ تمام بھائی، تمام میری بہنیں اس نیت سے تشریف رکھیں کہ آج یہ علم کی مجلس ہے، ہم نے یہاں سے علم حاصل کر کے جانا ہے۔ کتاب و سنت کا علم حاصل کرنا، سیکھنا اور سکھانا یہ ایسا فریضہ ہے جس کے ساتھ زندگیوں میں انقلاب برپا ہوتا ہے، اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جتنی دیر بھی بیٹھنا نصیب ہو، اللہ اپنی بارگاہ میں ہماری حاضری کو قبول فرمانا، اللہ ہمیں یکسوئی اور اللہ اپنی توجہ کے ساتھ ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمانا۔ تشریف لاتے ہیں محترم جناب قاری قرآن المقری جناب قاری اسامہ عبید صاحب، اور یہ انشاءاللہ العزیز خطاب فرمائیں گے، اور ان کے متصل ہی فضیلت الشیخ مفتی اعظم جناب شیخ عطا الرحمن علوی صاحب کا خطاب ہوگا۔ اور یہ میرے بھائیوں علم کی مجلس ہے، پے در پے خطابات سنتے ہوئے ساتھ ساتھ جہاں پہ قرآن کی کوئی آیت خوبصورت لگے سبحان اللہ پڑھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، کسی صحابی کا نام آتا ہے تو وہاں پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ پڑھے، تاکہ آپ کی توجہ خطیب کے ساتھ رہے اور خطیب کی آپ کے ساتھ توجہ رہے۔ تشریف لاتے ہیں قاری اسامہ صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم ربنا زدنا علما وعملا، علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا، أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد۔ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا یہ دل پر نور ہو جائے،
یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں دل کی یہ دعا ہے کہ عزت مومن اور عزت قرآن رکھے۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکت کے لیے خاص ہے۔ بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام سید الکونین آقا نامدار سرتاج رسول فخر الانبیاء تاجدار ختم نبوت ہم سب کے دلوں کی بہار، ہمارا فخر ہمارا ایمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اطہر اعلیٰ و بالا کے لیے عزت ناب قابل قدر قابل دی وقار محترم مکرم معظم محتشم بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشی میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آج کی یہ پروقار محفل اللہ تعالی جن احباب نے اس کا انعقاد کیا ہے، کسی بھی طرح اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام کے لیے اس محفل کو ذریعہ نجات بنائے، اور ہم سب جو یہاں پر مل بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں ایسے ہی اکٹھا کر دے۔ بڑی ڈھیلی جی آمین گئی جی، نہیں دل کرتا جنت جان سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان اللہ کی قدرت کا عظیم شاہکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی اس کائنات میں اس دنیا میں تمام کو کن کہہ کے بنایا ہے۔ آسمان بنائے تو کن کہہ کے، زمین بچھائی تو کن کہہ کے، اللہ نے اشجار اگائے تو کن کہہ کے، ستاروں کو بنایا تو کن کہہ کے، مالک الملک نے جنت پیدا کی تو کن کہہ کے، جہنم پیدا کی تو کن کہہ کے، حتیٰ کہ اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے مالک الملک نے ان کو بھی بنایا تو کن کہہ کے۔ لیکن یہ انسان کی عظمت ہے، انسان کا وقار ہے کہ مالک الملک نے جب انسان کو بنانے کی بات کی تو بڑے ہی اللہ تعالیٰ نے پرسوز انداز میں یہ بات کہی کہ خلقت بیدی، انسان میری وہ مخلوق ہے، انسان میری قدرت کا وہ عظیم شاہکار ہے کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ساری مخلوق اللہ نے کن کہہ کے بنائی، لیکن انسان کی باری آئی تو فرمایا کہ خلقت بیدی، میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ اور پھر قسمیں اٹھا کر کے اللہ نے انسان کو اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، انسان تین کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، طور سینا کی قسم ہے، امن والے شہر اس روئے زمین پر وہ سب سے مبارک ترین شہر مکے کی قسم ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بڑا سوہنا اور بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر قسم کے بھی بات کرے تو ہم پر فرض ہے نا کہ اللہ کی بات کو مانیں، فرض ہے کہ نہیں ہے؟ ہم پر ضروری ہے کہ اللہ کی بات کو تسلیم کریں، لیکن مالک الملک نے قسمیں اٹھا کر کے پھر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، اس کے بعد لقد حرف تحقیق استعمال کر کے انسان کو اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ انسان اللہ نے تجھے بڑا سوہنا بنایا ہے۔ ماشاءاللہ پروفیسر مطیع اللہ باجوہ صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ تو میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر چلتا ہوں۔
جتنا سونا اللہ نے انسان کو بنایا، مالک الملک نے انسان کو نعمتیں بھی بہت زیادہ دی ہیں۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، انسانوں تم نے اللہ سے جس چیز کا سوال کیا ہے اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور کتنی ہی ایسی نعمتیں ہیں جو تم نے اللہ سے مانگی نہیں، اللہ سے سوال نہیں کیا، اس کے بارے میں تم نے اللہ سے اللہ کی منتیں نہیں کی، اللہ کے سامنے تم نے ترلے نہیں ڈالے، اللہ کے سامنے تم نے کوئی تہجدیں اور نفل نہیں ادا کیے، اللہ نے تمہیں بن مانگے عطا کر دی۔ آنکھوں کی تمہیں ضرورت تھی، اللہ نے تمہیں دے دیے ہیں۔ مالک الملک نے تمہیں پاؤں بن مانگے عطا کیے ہیں، ہاتھ بن مانگے عطا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خاکی جسم بنایا ہے، اس جسم کے اندر اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر انسان ان کو گننا شروع کر دے تو انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کہتے ہیں کہ انسان تیرے بس کی بات نہیں ہے کہ تو اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکے۔ ان الانسان لظلوم کفار، انسان، پھر اللہ کہتے ہیں کہ انسان بڑا ظالم ہے، بڑا نہ شکر ہے نہ قدر ہے۔ اس پر اللہ نے اتنی نعمتیں کی لیکن یہ ساری نعمتیں استعمال کر کے اس کو ضائع کر کے ردی کر کے پھینک دیتا ہے، اللہ کی نعمت کا نہ شکر، اللہ کی نعمت کی شکر گزاری نہیں کرتا ہے۔ ایک نعمت سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ جو ہم میں سے ہر شخص کے پاس ہے، کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو، ادنا ہو اعلیٰ ہو، امیر ہو غریب ہو، حاکم ہو محکوم ہو، بادشاہ ہو رعایا ہو، ہر شخص کی ضرورت کی چیز ہے اور ہر شخص اس کو استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا تذکرہ فرمایا۔ سورہ عبس 30واں سپارہ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلینظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کریم میں اس بات کا اعلان کرتے ہیں، اے انسانوں، مالک الملک نے تمہیں ایک نعمت کا تذکرہ تمہارے سامنے کیا ہے۔ یہ کوئی بہت بڑی نعمت نہیں ہے، تم میں سے ہر شخص اس کو استعمال کرتا ہے۔ یہ وہ کھانے کے لقمے جسے تم اپنے پیٹ میں ڈالتے ہو نا، وہ کھانے کے لقمے جس کو تم اپنے پیٹ کی غذا بناتے ہو، وہ کھانے کے لقمے جس کے ساتھ تم اپنے بھوک کو مٹاتے ہو۔ فرمایا کہ ان کھانے کے لقموں پر غور کر لو، جس انسان کو دنیا کی زندگی میں کھانے کے ان لقموں کی سمجھ آ گئی، جس نے اللہ کی اس نعمت کو سمجھ لیا، وہ کبھی اپنے اللہ کی نعمت کی نہ قدری اور نہ شکری نہیں کرے گا۔ اس کھانے کے لقمے پر توجہ دو جس کو تم کھاتے ہو، ایک روٹی جو تمہارے سامنے بن کر کے تیار ہو کے آتی ہے، اس پر توجہ دو کہ یہ روٹی اللہ نے کیسے بنائی ہے۔ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان ذرا توجہ تو کرنا، کس کی زمین تھی، ہل کس نے چلایا تھا، بیج کس نے ڈالا گئے، کھادیں کس نے ڈالی گئے، پانی کس نے دیا گئے، کس نے وہاں پر بیٹھ کر کے رکھوالیاں کی گئے، کس نے بیٹھ کر کے وہاں پر نگرانیاں کی گئے۔ کئی ماہ کی محنت کے بعد جب وہ فصل پک کر کے تیار ہوتی ہے نا، تو تم اس فصل کو کاٹ کر کے تھریشر میں لے جا کر کے وہاں سے دانے حاصل کر کے تم اسے چکی میں پسوا کر کے پھر تم اس کو گھر میں آٹا گوندھ کر کے تمہارے سامنے روٹی پکتی ہے۔ وہ ایک روٹی جو تمہارے سامنے بن کر کے تیار ہوتی ہے، اللہ نے ہاتھ تمہیں دیے ہیں، یہ ہاتھ چیک کرتے ہیں کہیں روٹی گرم تو نہیں ہے، کہیں روٹی اتنی زیادہ گرم تو نہیں کہ جو اس کے منہ میں جا کر کے، اس کے معدے میں جا کر کے اس کو نقصان پہنچائے گی۔ پھر مالک الملک نے منہ
منہ میں ڈالنے سے پہلے انسان کے ناک کو سونگھنے کی طاقت دی ہے. یہ ناک سونگھ کر کے انسان کو بتاتا ہے کہیں آٹا خراب تو نہیں ہے, آٹا باسی تو نہیں ہے. انسان منہ میں لقمہ ڈالتا ہے, زبان ذائقہ چیک کرتی ہے, دانتوں کا کام جہاں پر چبانا ہے وہاں پر دانت یہ بھی چیک کرتے ہیں کہیں اس میں کنکڑ تو نہیں ہے, کہ کرچی تو نہیں ہے کہ جو اس کے معدے میں جا کر کے اس کو نقصان پہنچائے. اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اتنی جگہوں سے ہونے کے بعد یہ ایک روٹی کا لقمہ تو نے اپنے منہ میں ڈالا ہے. اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ اس روٹی کے لقمے کو تو نے بنایا ہے, یہ تیری محنت ہے, یہ تیرے حلق کے اندر تو نے اپنی قوت اور طاقت سے پہنچایا ہے, تو سنو انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. اللہ فرماتے ہیں کہ لوگو ذرا توجہ تو کرو نا, یہ روٹی کا لقمہ جو تم اپنے حلق تک لے کر گئے ہو نا, اس کو بنانے والی ذات کون ہے؟ آواز نہیں آئی, کون ہے؟ اللہ ہے. حلق تک تمہارے حلق تک پہنچ گیا ہے. اب اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حلق سے نیچے تم اپنے طاقت اور اپنی پاور سے لے کر جاتے ہو تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے. اگر اللہ تمہارے حلق کے پانی کو خشک کر دینا تو دنیا کی ساری ٹیکنالوجیاں استعمال کر لو, تم اس لقمے کو اپنے حلق سے نیچے نہیں لے کر جا سکتے ہو. اس کو تمہارے حلق سے نیچے لے کر جانے والی ذات بھی ہے تو کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اتنی نعمتیں اللہ نے دی. اللہ کہتے ہیں انسان فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِ, ان کھانے کے لقموں پر غور کرو نا. زمین کس کی تھی؟ ہل کس نے چرایا تھا؟ بیج کہاں سے لے کر آئے تھے؟ کس نے بیج ڈالا تھا؟ رکھوالیاں کس نے کی گئے؟ پانی کس نے دیا ہے؟ کاشت کس نے کیا ہے؟ تھریشر کس کا تھا؟ دانے اٹھا کے کون گھر لے کر آیا ہے؟ چکی میں پسوا کر کے آٹا کون گھر اٹھا کر کے لے کر آیا ہے؟ فرمایا کہ روٹی کس نے بنائی ہے؟ تمہارے سامنے وہ ایک روٹی جو بن کر کے تیار ہوتی ہے نا, انسان اس روٹی کے لقمے کو سمجھ لے, اللہ تجھے اللہ کی نعمتوں کی سمجھ آ جائے گی. جس انسان نے دنیا کی زندگی میں اس روٹی کے لقمے کو اپنے کھانے کے لقموں کو سمجھ لیا نا, اس نعمت کو سمجھ لیا, وہ کبھی زندگی میں اپنے اللہ کی نعمت کی نہ شکری نہیں کرے گا. اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں. کسی صاحب دل نے بڑے پیارے انداز میں ترجمانی کی ہے. کہتا ہے واشانا رب رحمان دیا, واشانا رب رحمان دیا. اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ. شیوخ موجود ہیں, میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں. بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. واشانا رب رحمان دیا, واشانا رب سبحان دیا. کیویں ستے اسمان کھلارے نے, کیویں جگمگ کر دے تارے نے, او کیویں سورج دے لشکارے نے, کیویں کرنن چند نوران دیا. باشانا رب رحمان دیا, باشانا رب سبحان دیا. جنو چاوے پیغمبر چن داجے, اوتے مالک لوگوں کل داجے. جنو چاوے پیغمبر چن داجے,
اتے مالک لوگوں کھلدا جے انہوں جدو پکارو سندا جے انہوں قدرت سنن سنان دیا باشانہ رب رحمان دیا باشانہ رب سبحان دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں دی اور اتنی زیادہ نعمتیں دی کہ فرمائے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہو، اور بدلے میں اللہ انسان سے کیا چاہتے ہیں؟ صرف ایک چیز، کلا لما یقضی ما امرا۔ مالک الملک یہ تڑپ آپ کے سامنے رکھ رہا ہے، میرے سامنے رکھ رہا ہے، آپ کے سامنے رکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر اتنی نعمتیں کی ہیں کہ تم شمار نہیں کر سکتے ہو۔ زندگی میں جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے اللہ نے تمہیں عطا کر دی ہے، اب تمہارا حق یہ بنتا ہے کہ تم اللہ کی ان نعمتوں کی شکر گزاری کرو، اللہ کی ان نعمتوں کو استعمال کر کے روٹی کھا کے ڈکار مار کے اٹھ نہ جایا کرو، اس روٹی کے لقمے کو ضائع مت کیا کرو۔ میں اپنے ان بھائیوں کو پیغام فکر دینا چاہتا ہوں جو جاتے ہیں ہوٹلوں میں، جو جاتے ہیں شادی بیاہوں کے اندر، بھری پلیٹیں گوشت کی ضائع کر کے اس کو ڈسٹ بینوں کی نظر کر کے آ جاتے ہیں۔ ایک لقمہ میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کے اندر پڑا ہوا پایا تو آپ نے اس روٹی کے لقمے کو اٹھا کر کے صاف کر کے سیدہ عائشہ کو مخاطب کر کے کہا تھا، مہلن یا عائش، مہلن یا عائش، اے عائشہ رک جاؤ، ذرا غور سے میری بات کو سننا۔ یہ روٹی کے لقمے جب کسی قوم سے روٹھ جائیں، کوئی قوم ان کی قدر نہ کرے، اللہ کی اس نعمتوں کو ٹھڈے مارے، اللہ کی اس نعمتوں کو ضائع کرے، اللہ کی اس نعمتوں کو بیکار سمجھے، فرمائے کہ جب یہ روٹی کے لقمے روٹھ جاتے ہیں نا، پھر قومیں اور نسلیں روتی ہیں ان روٹی کے لقموں کے لیے، فرمایا کہ پھر یہ واپس نہیں آتے۔ ان کو احتیاط سے استعمال کیا کرو۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ کہتے ہیں اے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی، آپ کے لیے پیغام یہ ہے، میرا رب کا اعلان یہ ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اس کا شکریہ ادا کرو گے نا، اس کا شکریہ ادا کرو گے تو فرمایا کہ اللہ تمہیں اور زیادہ نعمتیں دیتا چلا جائے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کی نہ قدری کرو گے، اللہ کی نعمتوں کی نہ شکری کرو گے نا، تو پھر یاد رکھنا جو اللہ نعمت دے سکتا ہے وہ نعمت چھین بھی سکتا ہے۔ اگر اللہ نے آنکھوں کی بینائی دی ہے نا تو وہ واپس لینے پر بھی طاقت رکھتا ہے۔ اگر اللہ نے انسان کو کانوں کی سماعت دی ہے اور وہ اس سماعت کو غلط کاموں میں استعمال کرتا ہے، اس کانوں کی سماعت سے وہ چیزیں سنتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، ان آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، اس زبان کی قوت گویائی سے وہ گویا ہوتا ہے، وہ بولتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، اور اپنے پاؤں سے ان جگہوں کی طرف چل کے جاتا ہے، وہاں کی زمین کو روندا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول پسند نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ انسانوں یاد رکھنا، ان عذابی لشدید، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جو اللہ نعمت دے سکتا ہے نا وہ نعمت دے کر کے چھین بھی سکتا ہے۔
حضرات گرامی قدر پیغام فکر یہ دینا چاہتا ہوں، آج ہمارے ملک کے سیاستدان بیٹھتے ہیں، ہمارے ملک کے جرنلسٹ بیٹھتے ہیں، اینکر بیٹھتے ہیں، ملک کی صورتحال پہ ڈسکس کرتے ہیں، ملک کی صورتحال پہ تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، ملک ترقی کیوں نہیں کر رہا، یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، ملک ترقی کیوں نہیں کر رہا، حکمران 2 نمبر آ گئے ہیں، ملک ترقی کیوں نہیں کر رہا، کرپشن عام ہو گئی ہے، ملک ترقی کیوں نہیں کر رہا، 2 نمبری شروع ہو گئی ہے۔ اور وقار بھائیو، میں آپ کو ایک ادنا سا طالب علم قرآن و سنت کی روح سے یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی جگہ پر ملک کے ترقی نہ کرنے کی وجہ سے، کسی ملک کے ڈیفالٹ ہونے کی وجہ سے، کسی ملک کے ترقی پذیر ہونے کی وجہ سے، کسی معاشرے کے ترقی نہ کرنے کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ان میں سے سب سے بنیادی اور اہم ترین چیز وہاں کے لوگوں کی ناشکری ہے۔ جب ناشکری عام ہو جائے نا تو قوم سبا کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے بڑی نعمتیں ان کو دی تھی، ان کے دائیں بائیں باغات تھے، اور مفسرین نے یہ بات لکھی ہے اتنی نعمتیں تھی، اگر کوئی عورت اپنے سر پہ ٹوکری رکھ کے کسی درخت کے نیچے سے چلتی تھی نا، باغوں کے اندر سے چلتی تھی، کچھ دور جانے تک خود بخود اس کی ٹوکری پھلوں سے بھر جایا کرتی تھی، چشمے تھے، باغات تھے، اللہ کی ہر نعمت تھی، لیکن فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ۔ فرمایا کہ انسانوں، قوم سبا سے سبق سیکھو نا، اللہ مالک الملک نے بڑی نعمتیں دی تھیں، لیکن ان کی ناشکری کی وجہ سے اللہ نے ساری نعمتیں واپس کھینچ لی، کنگلے ہو گئے تھے، روڈوں پر آ گئے تھے، ترلے اور منتیں کرنے لگ گئے تھے، اللہ نے زمانے میں عبرت کا نشان بنا دیا۔ آج ملک پاکستان کے لوگ بھی چاہتے ہیں نا کہ پاکستان ترقی کرے، چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ لگتا نہیں چاہتے آپ؟ ملک پاکستان کی ترقی کے خواہش مند ہم میں سے ہر بندہ ہے۔ پاکستان کا رہائشی چاہتا ہی ہے کہ پاکستان ٹاپ لسٹ کے اندر ہو، اس کے حکمرانوں کی بات حرف آخر ہو، یہاں کے لوگوں کی عزت اور وقار ہو، جہاں پر جائیں وہاں پر لوگ سیلوٹ مارے۔ تو اللہ نے حل بتایا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ لوگو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں، اور میری نعمتوں کا استعمال کر کے شکریہ ادا کرتے رہنا، کبھی اللہ کی ناشکری نہ کرنا۔ فرمایا کہ اللہ تعالی فرمایا قرآن کریم کی آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ تمہیں اللہ مصیبتوں میں مبتلا کرے، تمہیں عذابوں کے اندر گرفتار کرے۔ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اور اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لے کر کے آؤ۔ یہ دو کام جس معاشرے میں عام ہو جاتے ہیں، لوگ شکر گزاری کرنے لگ جاتے ہیں، لوگ اللہ
کی نعمت کھا کر کے اس کو استعمال کر کے اللہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، زبان سے بھی بولتے ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے، اچھا لباس پہنا ہے الحمدللہ پڑھتے ہیں، کھانا کھایا ہے الحمدللہ پڑھتے ہیں، حال چال کوئی پوچھتا ہے اپنے رونے نہیں روتے۔ حدیث میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جس انسان پر اللہ نے بڑی نعمتیں کی ہوں، کوئی بندہ اس سے پوچھے کہ بھائی تیرا کیا حال ہے، فرمایا وہ کہتا ہے کہ میرے تو حال ہی بڑے گندے ہیں، میرے تو حال ہی بڑے مندے ہیں، میں تو لٹا گیا، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ فرمایا کہ جو 2 سے 3 مرتبہ یہ الفاظ اپنی زبان سے ناشکری والے نکالتا ہے، اللہ کا نورانی فرشتہ آسمان سے اس کے لیے بد دعا کرتا ہے کہ اللہ کرے تیرے پاس کچھ بھی نہ رہے، اللہ نے تجھے اتنی نعمتیں دی ہیں لیکن تو کھا کے ہنڈا کے ڈکار مار کے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس شکر گزاری کو اپنا طرز عمل بنا لے، طرز زندگی بنا لے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی نعمت کی قدر کرنی ہے، اللہ کی نعمت کو ضائع نہیں کرنا، جس مقصد کے حصول کے لیے اللہ نے وہ نعمت دی ہے اس سے وہی کام لینا ہے۔ جب ہم وہی کام کریں گے تو انشاءاللہ جو اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ تمہیں اور نعمتیں دیتا چلا جائے گا، اتنی تمہیں نعمتیں دے گا کہ تم سے سنبھالی بھی نہیں جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھ آپ کو صحیح معنوں میں اللہ کی نعمتوں کا قدر کرنے والا اور ان کا شکریہ ادا کرنے والا بنائے۔ جو کچھ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ تمام احباب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ فآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تلاوت قرآن پاک ارشاد فرماتے ہیں جناب قاری عبد المنان صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ تشریف لاتے ہیں قاری عبدالاحد صاحب، نظم پیش کرتے ہیں محترم جناب قاری عبدالاحد صاحب۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے
وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مان دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر، وہ ننھا سا اصغر وہ ریڑی اگڑ کر، وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. جزاکم اللہ خیر.